السلام علیکم جی. تھینک یو فرسٹ آف آل کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور میرا نام سفینہ جاوید ہے اور میں ویسے تو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں، لیکن خواتین کے حوالے سے اور مائنورٹی کے حوالے سے زیادہ کام کیا ہے. اور ریسنٹلی میں میری اپنی ایک ادارہ ہے، پیس اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن، تو اس کے میں رہتے ہوئے ہم لوگ کراچی ویسٹ میں کام کر رہے ہیں جو یوتھ کی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرتا ہے. یوتھ کو ہم سینسٹائز کرتے ہیں کہ کس طریقے سے امن کی بحالی میں اپنا رول پلے کریں، اور ساتھ ساتھ میں وہ کس طرح سے اپنے کانفلکٹ کو ریزولو کر سکے، اور اس میں جینڈر سینسٹائزیشن کو کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں اپنی صورتحال کو. تو جو یوتھ ہے پھر ان کو ٹریننگ دینے کے بعد ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک مؤثر شہری کی حیثیت سے کمیونٹی میں اپنی خدمات کو سرو کریں اور امن کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. دیکھیے فورس کنورژن کی 3-4 اس کے جو امپیکٹ ہے وہ پڑتے ہیں. ایک تو ہمارا یہ ہے جو ہم نے بے شمار اس طرح کے کیسز کو ڈیل کیا ہے، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی بچیوں کو زیادہ وہ پریفر کرتے ہیں، کیونکہ چھوٹی بچیوں کو سمجھے سہانے باغ جلدی دکھا دیے جاتے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کام میں رائٹ کر رہی ہوں، یہ رانگ ہے. اچھے اور برے کی تمیز ان کو نہیں پتہ ہوتی، اور جب انہیں یہ ساری چیزیں پتہ نہیں ہوتی تو اسی چیز کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور بچیوں کو بہلا پھسلا کے لے جاتے ہیں کہ جی آپ کو ہم جو بھی سبز باغ ہے وہ دکھاتے ہیں. تو جو چھوٹی عمر کی بچیاں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شاید یہ جو بھی مرد ہے یہ میرے علاوہ کسی اور سے پیار نہیں کرے گا، اور شادی کر لیتے ہیں، اور شادی کر کے پھر اس کو آگے بیچ دیتے ہیں. وہ بچی اس گھر میں نہیں رہتی. میجورٹی جتنے بھی ہوئے ہیں اس طرح کے کیسز، ان بچیوں کو آگے پروسٹیٹیوشن کے لیے سپلائی کر دیا جاتا ہے. ہماری مائنورٹی کی بچیاں اسی لیے اس کا شکار ہو جاتی ہیں کہ جو ان کے والدین ہوتے ہیں وہ زیادہ تر آپریسڈ کلاس سے ہوتے ہیں. سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے کیس کو اس طرح سے فالو اپ نہیں کر سکیں گے، تو ایزی ٹارگٹ بن جاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ میں پھر جبری مذہب کی تبدیلی کی جہاں پہ بات آتی ہے، تو جو ہمارے میاں مٹھو ہیں اور جو باقی دوسرے لوگ ہیں، ان کا یہ ہے کہ جی ہم تو ہر کسی کو دعوت دیتے ہیں اسلام کے لیے. ابھی یہ بچیاں اگر مان جاتی ہیں تو یہ ان کی مرضی، حالانکہ ان بچیوں کو تو خود اپنے مذہب کی سمجھ نہیں ہوتی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اسلام کی دعوت دی ہے اور یہ کر لیا ہے. لیکن وہ ظاہر مدرسے چلانے کے لیے ان کو بہت سارے ڈونیشنز آتے ہیں، اور اسی کام کے لیے آتے ہیں کہ جی آپ مدرسوں میں آپ لوگوں کو کنورژن کریں. تو یہ ساری صورتحال ہے. تو اس وجہ سے ابڈکشن زیادہ ہوتی ہیں، اور ساتھ ساتھ میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکیاں بہت جلدی بہکاوے میں آ جاتی ہیں. وہ میں نے بتایا نا کہ وہ ان کی کنسنٹ تو ہوتی نہیں ہے، وہ صرف یہ سمجھتی ہیں کہ یہی میری ساری دنیا، تو وہ ماں باپ سے پوچھے بغیر بغاوت کر کے بھی چلے جاتے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک تو ہیپی وومنس ڈے، اور میری جتنی بھی خواتین ہیں پاکستان میں، جتنی خواتین ہیں وہ بااختیار ہوں اور مضبوط ہو، اور ہر طرح کے تحفظ وہ محفوظ کر سکے پاکستان میں رہتے ہوئے. اور آنے والے دنوں میں یہی سوچتی ہوں کہ ہماری جتنی بھی لڑکیاں ہیں، جتنی چھوٹی عمر کی لڑکیاں ہیں، وہ باقاعدہ طور کے پر ایجوکیشن حاصل کریں، اور جو ان کا دل کرتا ہے وہ کریں. صرف یہ نہیں کہ وہ جو بڑوں نے کہہ دیا وہ کریں. جو ان کی اپنی مرضی ہے، وہ کھیلنا چاہیں، وہ اپنے ٹائم سے اپنی سہیلیوں سے ملنا چاہیں، وہ کہیں باہر جا کے بیٹھ کے چائے پینا چاہیں، وہ جائیں، اپنی جو ان کی مرضی ہو، اور کوئی ان کو ہراساں کرنے والا نہ ہو. جیسے مرد اپنی لائف گزارتے ہیں اسی طرح خواتین گزاریں. ناری شکتی زندہ آباد. دیکھیں جی، آج چونکہ آج مارچ ہے، آج پوری دنیا کے اندر خواتین کا جو عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس کی بنیاد جو ہے امریکہ کے شہر شکاگو سے ہوئی، جہاں پہ وہ خواتین جنہوں نے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائی وہ روڈوں پہ آئی، انہوں نے احتجاج کیا، اور اس احتجاج کی عوض
اس وقت کی امریکہ کی گورنمنٹ ان پہ تشدد کیا، اس میں بہت ساری خواتین زخمی ہوئیں، ان میں کچھ خواتین کی جان بھی چلے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قربانی جو ہے آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ قومیں جو ہیں وہ قربانی سے آگے بڑھتی ہیں، اور ان کی قربانیاں جو ہوتی ہیں اسی سے تبدیلی آتی ہے، انقلاب آتا ہے۔ لیکن چونکہ امریکہ کے اندر وہ خواتین جنہوں نے قربانی دی، ان کی ایجاد کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا UN کی طرف سے کہ 8 مارچ کو پوری دنیا کے اندر خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ اس دفعہ 2022 کا جو خواتین کا تھیم جو ہے مارچ دن کا، اس کو جوڑا گیا ہے جینڈر ایکویلٹی اینڈ سسٹینیبلٹی، کیونکہ پچھلے سال جو کچھ سال پہلے کرونا نے پوری دنیا کے اندر اپنا حملہ کیا، اس حملے سے بہت سارے گھرانے، بہت سارے لوگ، معاشرے، ملک اس کی زد میں آئے، اور کرونا کی اس حملے کی وجہ سے یا اس وبا کی وجہ سے لوگوں کے اندر سماجی طور پر، معاشی طور پر بہت ساری مشکلات پیدا ہوئیں، اور وہ مشکلات جو تھی جس سے لوگوں کی اکنامک سچویشن ڈسٹرب ہوئی، اور یہ اسی لیے UN ویمن نے اس سال کو خواتین کو ایک سال قرار دیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ خواتین جو کرونا کے اندر مشکلات میں رہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو مشکلات میں سے کس طرح باہر نکالا، کیسے سسٹین کیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے خواتین کے اس عالمی دن کو خواتین کی ترقی، ان کی بحالی اور ان کی بہتری کے لیے منائے گی۔ اور یہ وہ تمام ملک جنہوں نے وہ سارے معاہدے سائن کیے ہیں، خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے سیدھا پہ سائن کیا ہے، وہ یقیناً UN ویمن کے اس تھیم کو عمل کریں گے، اس پہ پریکٹس کریں گے، اور اپنے اپنے ملکوں کے اندر خواتین کو برابری، ایکویلٹی اور مالی مشکلات میں سے باہر نکالیں گے۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ منورٹی جہاں بھی ہوتی ہیں دنیا کسی خطے میں، وہ ونریبل ہوتی ہیں، وہ کمزور ہوتی ہیں، وہ ڈپرائیوڈ ہوتی ہیں، وہ مارجنلائز ہوتی ہیں۔ پاکستان کے اندر بسنے والی مذہبی کے لیے تو مارجنلائز ہیں، وہ کمزور ہیں، لہٰذا کہ ان کو اس طرح کے تمام شہریوں کی طرح کے برابری کے حقوق نہیں مل پاتے جو ایک عام شہری کو ملتے ہیں۔ کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس ملک کے اندر خواتین کے حقوق کی بات کرنا تھوڑا مشکل ہے، خواتین کی برابری کی بات کرنا مشکل ہے، اور خاص طور پہ بچوں، ٹرانسجنڈر اور نوجوانوں کے لیے بات کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ لیکن اگر ہم مائنورٹی کی بات کریں تو یہ شاید بہت ہی مشکل ہے کہ ہم مائنورٹی کی ایکول اپرچونٹی، ایکول رائٹس کی بات کریں، حالانکہ دوسری طرف پاکستان کا لا جو ہے وہ ایکویلٹی کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تمام شہری جو لا کی نظر میں برابر ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ سماجی رویے، یہاں کی سوچ، یہاں کے لوگوں کا انداز، یہاں کے لوگوں کی اخلاقی قدریں جو ہیں وہ پاکستان میں بسنے والی مذہبی اقلیتوں کو ایکول ٹریٹ نہیں کرتی۔ دیکھیں، آج 8 مارچ کا دن ہے اور آج ہمارا دن ہے۔ ہمارا دن ہے تو ہمیں ہنسنے کا، بولنے کا، جینے کا اتنا تو حق ہونا ہی چاہیے۔ تو 8 مارچ کا دن جو ہے عورتیں اپنی زندگی جیتی ہیں، اور کچھ ہمیں بھی جیو اور جینے دو جی۔ دیکھیں، ہمارے جو ہندو جتنی بھی بچیاں ہیں، اور جو فورس کنورژن آج کل سیریس ایشو ہے ہمارا، تو یہ جو ہیرسمنٹ ہو رہی ہے اور یہ جو ابڈکشن ہو رہا ہے، اس میں ہم بڑے کنسرن ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ لیجسلیشن ہونی چاہیے۔ جب تک لیجسلیشن نہیں ہوگی، جب اس پہ قانون سازی نہیں ہوگی، تب تک مجھے نہیں لگتا اس پہ ہم قابو پا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جو 14 سال کی یا 12 سال کی بچی ہے، اس کو ہم ایک ٹین ایج گرل کہتے ہیں، اس کو جب اپنا ہی پتہ نہیں ہے، اس کے کھیلنے، ہنسنے، بولنے کے دن ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو جب اپنا ہی معلوم نہیں ہے کہ وہ میچور نہیں ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے دنیا ہی نہیں دیکھی ہے، تو وہ کیسے فیصلہ کرے گی کہ وہ جو ہے کسی اور مذہب میں یا کسی اور فیتھ کو وہ قبول کرے؟ تو اس پہ قانون سازی بالکل ہونی چاہیے، اور ہماری بچیاں ہیں ان کو جو آج کل انسیکیورٹی ہو رہی ہے، خاص طور پہ مذہبی اقلیتوں کے لیے، تو وہ انسیکیورٹی جو ہے اس پہ ہمیں قابو پانے کے لیے بالکل ہمیں سوچنا بھی چاہیے، اور ہمیں خاص طور پہ جو ہماری پارلیمنٹری کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، اور ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی ہے، ہمارا سینٹ ہے، ہمارا پارلیمنٹ ہے، جتنے بھی ابڈکشن ہو رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ابڈکشن کے لیے ہمیں قانون سازی کی سخت ضرورت ہے۔ بالکل، سوشل میڈیا جو ہے ہمارا، آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچوں میں بہت زیادہ اس کے نیگیٹو جو ہے وہ اثرات پڑ رہے ہیں، اور بہت سارے بچے جو ہیں وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کا پازیٹیو یوز کیسے کیا جائے۔ تو خاص طور پہ جو دیہی علاقے ہیں اور جہاں پہ اتنی ایجوکیشن نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، اور وہاں کے بچوں کو، جو ٹین ایج ہیں، جو نوجوان نسل ہے ہماری، ان کو اس کا یوز کا پتہ نہیں ہے، تو ان کے لیے ایک نیگیٹو یہ جو ہے آج کل جو انٹرنیٹ کا دور ہے، اس میں سوشل میڈیا کا دور ہے، اس کا امپیکٹ بہت غلط بھی پڑ رہا ہے۔ تو
مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ بڑا کیئرفلی کرنا چاہیے، اور اپنی نوجوان نسل کو بالکل اس پہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں جا رہی ہیں، وہ کیا دیکھ رہے ہیں، ہمارے بچے کیا سن رہے ہیں، وہ سب کس طرح سوچتے ہیں. تو جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے اس پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا، اور ہمارے بچوں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا سوچتے ہیں، کیا لکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں اب یہ 8 مارچ کا دن تو ہمارا دن ہے، اور بالکل اس کو ہم حیا ڈے، میرے خیال میں اس کو اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے. 8 مارچ کا دن ایک مزدور عورت کا دن ہے، ایک جو گھر میں کام کرنے والی ڈومیسٹک ورکر ہے اس کا دن ہے. 8 مارچ کا دن جو ہے ہماری ہاری عورت کا دن ہے. 8 مارچ کا دن جو ہے وہ جو نوکری پیشہ خواتین ہیں ان کا دن ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں، اور 8 مارچ کا دن جو ہے ہماری گھر میں بیٹھی جو ہمارے پورے ہوم کو دیکھ رہی ہوتی ہے، مینجمنٹ کر رہی ہوتی ہے، اس کا بھی دن ہے. تو عورت کا دن ہے، تو اس کو اگر آپ اس طرح سے باؤنڈ کریں گے کہ اس کو حیا کا دن کے طور پہ منانا، مجھے نہیں لگتا کہ ہم اپنے جو رائٹس ہیں، ہم اپنے جو حقوق ہیں وہ ہم کیسے بتائیں گے کہ ہمیں کیا پرابلمز ہیں، ہمارے جو ایگریکلچر سے ریلیٹڈ خواتین کے کیا پرابلم ہیں، ہمارے جو ڈومیسٹک ورکرز ہیں ان کے کیا پرابلمز ہیں، ہماری وہ بھٹا مزدور جو عورت ہے اس کے کیا جو ہے وہ پرابلمز ہیں، اس کو کیا چیلنجز ہیں. تو 8 مارچ کا دن جو ہے ہر اس عورت کا دن ہے جو کام کرتی ہے، جو محنت کرتی ہے، محنت کا شہرت ہے، اس کا دن ہے. تو اس کو حیا تک محدود رکھنا مجھے نہیں لگتا کہ حیا تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے باپردہ ہو کے اگر آپ بیٹھی ہیں تو اس کو ہم ایک طرح سے اس کو انویل کرنا چاہیے کہ حیا جو ہے وہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے کہ آپ نے ایک عورت کو کہہ دیا کہ آپ حیا جو ہے وہ حیا دار ہوں. تو ایک عورت جو ہے وہ باحیا ہوتی ہے، بااختیار ہوتی ہے، اور وہ ایک محنت کا شہرت ہوتی ہے. تو اس کو اس طرح سے دیکھنا کہ ایک عورت کا دن جو ہے، عورتوں کے دن اور خواتین کے دن کو ہم جب سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح مزدوروں کا دن ہوتا ہے 6 فروری، پھر تو آپ اس کو بھی باؤنڈ کر سکتے ہیں، اس کو پابندی لگا سکتے ہیں. تو 8 مارچ کا دن جو ہے وہ ہمیں دل سے اور ہمیں سوچنے کی آزادی ہونی چاہیے، ہمیں اس سوچ کو محدود نہیں کرنا چاہیے، ہمیں لکھنے کی آزادی چاہیے، ہمیں پڑھنے کی آزادی چاہیے، ہمیں ہنسنے کی آزادی چاہیے، اور ہمیں جو ہے آزاد رہنے کے لیے اپنی سوچ پہ پابندی نہیں لگانی چاہیے. تو اگر آپ پابند کریں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ عورت جو ہے وہ پابند ہو کے اور اس طرح سے بیٹھ سکتی ہے. جی ناری شکتی زندہ باد. اور ناری جو آزاد ہے وہ اس میں شکتی بھی ہے، اس میں کچھ کرنے کی شکتی ہے. تو ناری جو شکتی ہے اس کو آزمائیے مت بالکل.